السلام علیکم پیارے اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی خدمت میں تجمل حسین حاضر، اور ٹاپک ہمارا خواتین کا ادب میں پروین شاکر کا کلام خوشبو ہم پڑھ رہے تھے، لیکچر نمبر 37۔ اس سے پہلے کہ میں اس لیکچر کی طرف چلوں، آپ کو ایک اہم بات بتا دوں کہ آپ کے جو مڈ اور فائنل کے ایگزام ہونے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے MCQs ٹائپ، یعنی آن لائن ایگزام ہونے جا رہا ہے، اور وہ متوقع ہے کہ اگست کے اندر آپ کا ایگزام ہو۔ تو میں اپنے سے ریلیٹڈ سبجیکٹ تو آپ سے ویسے ہی پہلے ڈسکس ہو رہی ہے۔ میرا ایک یوٹیوب چینل ہے، اس کا لنک اگر آپ کو درکار ہوگا تو آپ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ تو اس لنک سے جو ہے نا آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس چینل سے میں آپ کو اس سبجیکٹ سے ہٹ کے اور سبجیکٹس کے بھی MCQs جو ہے وہ نیکسٹ ویک سے کرانا شروع کر دوں گا، جس سے آپ کی اچھی تیاری ہو جائے گی اور آپ سارے سبجیکٹس کے MCQs تیار کر سکیں گے، کیونکہ جو پیپر آنا ہے وہ سارا MCQs ٹائپ آ رہا ہے۔ تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، جن میں مختلف یونیز کے اندر پڑھاتے ہوئے یہ مختلف سبجیکٹس جو ہیں ٹچ کر رہا ہوں، تو اس میں ان کی MCQs جو ہیں نیکسٹ ویک سے میں دینا شروع کر دوں گا، تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج پروین شاکر کے کلام خوشبو میں نے جو دو غزلیات کا انتخاب کیا ہے ان کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی غزل ہے، وہ جب سے شہر خرابات سے روانہ ہوا، براہ راست ملاقات کو زمانہ ہوا، اور وہ شہر چھوڑ کے جانا تو کب سے چاہتا تھا، یہ نوکری کا بلاوا تو ایک بہانہ ہوا، اور خدا کرے تیری آنکھیں ہمیشہ ہنستی رہیں، یہ آنکھیں جن کو کبھی دکھ کا حوصلہ نہ ہوا، اور کنارے صحن چمن سبز بیل کے نیچے، کنارے صحن چمن سبز بیل کے نیچے، وہ روز کا ملنا تو اب افسانہ ہوا، اور میں سوچتی ہوں کہ مجھ میں کمی تھی کس شے کی، کہ سب کا ہو کے رہا وہ بس ایک میرا نہ ہوا، اور کسے بلاتی ہیں آنگن کی چپٹیاں شامیں، کہ وہ اب اپنے نئے گھر میں بھی پرانا ہوا، اور دھنک کے رنگ میں ساری تو رنگ لی میں نے، دھنک کے رنگ میں ساڑی تو رنگ لی میں نے، اور اب یہ دکھ کے پہن کر کسے دکھانا ہوا، میں اپنے کانوں میں بیلے کے پھول کیوں پہنوں، میں اپنے کانوں میں بیلے کے پھول کیوں پہنوں، زبان رنگ سے کس کو مجھے بلانا ہوا۔ یہ پہلی غزل، جس میں پورا مکمل طور پہ دیکھیں تو ایک شکوہ ہے، ایک محبوب سے گلہ ہے جو اسے چھوڑ کے چلا گیا، جس طرح کی ان کی پوری لائف تھی، ڈیورس ہو گئی تھی ان کو، اور وہ سارا کچھ اپنے اس انداز سے بیان بھی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جو ان کے احساسات ہیں، اور کوئی شخص جو ہے ان کو جو چھوڑ گیا ہے اور اس کے انتظار میں وہ کس طرح سے زندگی بتائے جا رہی ہیں۔ اب وہ کہتی ہیں، بنتی سنورتی سجتی تو ہوں لیکن کس کے لیے، اور وہ شخص جو مجھے چھوڑ کے چلا گیا تو وہ اس کو تو بہانہ چاہیے تھا، اور وہ بہانہ بنا کے چلا گیا۔ تو اس میں وہی چیز ہے کہ محبوب کی تمنا ان کے دل میں ابھر رہی ہے۔ دوسری غزل جو ہے اس میں، دروازہ جو کھولا تو نظر آئے کھڑے وہ، اب وہاں جو ہے میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ محبوب جب چھوڑ گیا ہے تو ان کی کیسی کیفیت، یہاں کہ جب وہ مل رہا ہے تو کیسی کیفیت ہے۔ دروازہ جو کھلا تو نظر آئے کھڑے وہ، حیرت ہے مجھے آج کدھر بھول پڑے وہ، بھولا نہیں دل ہجر کے لمحات کڑے وہ، یعنی وہ مشکل والے حالات جب کہ وہ چھوڑ گیا تھا۔ بھولا نہیں دل ہجر کے لمحات کڑے وہ، راتیں تو بڑی تھی ہی مگر دن بھی بڑے وہ، راتیں تو بڑی تھی مگر دن بھی بڑے وہ، کیوں جان پہ بن آئی بگڑا ہے اگر وہ، کیوں جان پہ بن آئی بگڑا ہے اگر وہ، اس کی تو یہ عادت ہے، اس کی تو یہ عادت کہ ہواؤں سے لڑے وہ، اس کی تو یہ عادت کہ ہواؤں سے لڑے وہ، الفاظ تھے اس کے کہ بہاروں پیامات، خوشبو سی برسنے لگی یوں پھول جھڑے وہ، یعنی اس کا بولنا اس کے لیے پھولوں کی جیسے وہ پھول جھڑتا جا رہا، اور ہر شخص مجھے تجھ سے جدا کرنے کا خواہاں، ہر شخص مجھے تجھ سے جدا کرنے کا خواہاں،
سن پائے اگر ایک تو 10 جا کے جڑے وہ۔ اب اس پوری غزل سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پروین شاکر کوئی شکوے کر رہی ہیں، کوئی گلے کر رہی ہیں ان لوگوں کے جو ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی کوئی تھوڑی بہت بات سن لیتے ہیں تو پھر ان کے محبوب یعنی شوہر کا شاید ان کو وہ سنی ہوئی بات جو ایک ہوتی ہے اسے ایک نہیں 10 کر کے 10 گنا بڑا کر کے بتا دیتی ہیں، اور وہ اس کو یوں بیان کرتی ہیں کہ ہر شخص مجھے تو اس سے جدا کرنے کا خواہاں، یعنی ہر شخص جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں تم سے جدا ہو جاؤں، اور ہر شخص اسی کوشش میں ہے کہ وہ تمہیں جو ہے مجھ سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ تو ان اشعار کے ساتھ میں نے آپ کو پروین شاکر کے کلام کا وہ طرز بھی بتا دیا کہ انہوں نے گلے اور شکوے کیے تو کب کیے اور کیسے کیے، اور پھر یہ بھی بتایا کہ ان کی زندگی کے یہ جو حالات ہیں جو کہ ڈیورس تک بات پہنچی تو وہ کون لوگ تھے اور کیوں کر رہے تھے اور ان کا کیا مقصد تھا۔ تو اس انداز سے بھی انہوں نے الفاظ کے ذریعے اپنے دکھ کو بھی بیان کیا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ لیکچر میں اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔